مملکت خداداد پاکستان کا کوٹ رقبہ 8,81,913 مربع کلومیٹر ہے۔ اگر ہم ہیکٹرز کے حساب سے بات کریں تو یہ رقبہ 79.6 ملین ہیکٹرز بنتا ہے۔ اس کل رقبے میں سے تقریباً 1/4 حصہ یعنی 22.2 ملین ہیکٹر رقبہ قابل کاشت ہے، اور یقیناً کاشتکاری کی جب بات کریں تو ہمارا دماغ خود بخود زراعت کی طرف جاتا ہے۔ پاکستان کی معیشت کا زیادہ تر انحصار زراعت پر ہے۔ پاکستان کی تقریباً 60% آبادی جو کہ زیادہ تر دیہی علاقوں میں رہائش رکھتی ہے، بالواسطہ یا بلا واسطہ طور پر زراعت سے منسلک ہے۔ زرعی شعبہ پاکستان کا سب سے بڑا شعبہ ہے اور یہ ملک کی GDP میں 21% سے زیادہ کا حصہ ڈالتا ہے۔ اس سے بھی اہم بات یہ ہے کہ یہ سب سے بڑا روزگار فراہم کرنے والا شعبہ ہے، کیونکہ ملک کی تقریباً 45% افرادی قوت اس شعبہ میں استعمال ہوتی ہے۔ یہ شعبہ نہ صرف اوپر دی گئی اعداد و شمار کی وجہ سے اہمیت کا حامل ہے، بلکہ اس لیے بھی کہ یہ مختلف صنعتوں کو خام مال فراہم کرنے والا ایک بنیادی عنصر ہے جو برآمدات میں اہم کردار ادا کرتے ہیں، اور یہ دیگر مصنوعات جیسے کھاد، کیڑے مار ادویات کے لیے بھی ایک بڑی مارکیٹ ثابت ہوتا ہے۔ پاکستان میں کاشتکاری کے حوالے سے فصلیں اگانے کے لیے 2 اہم موسم ہیں، اور مخصوص فصلیں صرف اسی موسم میں اگائی جاتی ہیں۔ خریف موسم گرما کا موسم ہے جس میں موسم گرما کی فصل اگائی جاتی ہے، اور ربیع سردی کا موسم ہے جس میں سردیوں کی فصلیں اگائی جاتی ہیں۔ خریف کی فصلوں میں کاشت اپریل جون میں کی جاتی ہے اور کٹائی اکتوبر نومبر میں ہوتی ہے، جبکہ ربیع کی فصلوں میں کاشتکاری اکتوبر نومبر میں کی جاتی ہے اور کٹائی اپریل مئی میں کی جاتی ہے۔ خریف کی فصلوں میں چاول، گنا، کپاس، مکئی اور دیگر شامل ہیں، جبکہ ربیع کی فصلوں میں گندم، تمباکو، جو، سرسوں اور دیگر فصلیں شامل ہیں۔ اس حقیقت سے قطع نظر کہ زرعی شعبہ اس ملک کی ترقی، برآمدات، آمدنی اور غذائی تحفظ کے لیے انتہائی اہم ہے، اس شعبے کو مسلسل تنزلی کا سامنا ہے۔ فی ایکڑ پیداوار میں جو اضافہ ہونا تھا وہ پچھلی 3 دہائیوں سے لگاتار گر رہا ہے۔ پیداواری صلاحیت بہت کم رہی ہے اور پیداوار کا فرق مسلسل بڑھ رہا ہے، اس لیے شعبے کی بحالی کے لیے بھرپور کوششوں کی ضرورت ہے۔ حکومت اور پالیسی سازوں کی طرف سے کسانوں کو نئے بیجوں، کاشتکاری کی ٹیکنالوجی اور پانی کی آبپاشی میں معاونت کرنے والے انفراسٹرکچر میں سرمایہ کاری کرنے کے لیے کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ اس حوالے سے سرمایہ داری کا اقدام اٹھانے بھی ضروری ہیں۔ پاکستان کو پانی کی گرتی ہوئی دستیابی اور شدید موسمی تبدیلی جیسے بڑھتی ہوئی مسائل کا بھی سامنا ہے۔ اس کے علاوہ کسانوں کو درپیش اہم مسائل میں سب سے پہلے زمین میں موجود نیوٹرینٹس کا مسئلہ درپیش ہے۔ پاکستان زمین میں نائٹروجن کی کمی ہے اور اس کے لیے مناسب کھادوں اور بڑی سرمایہ کاری کی ضرورت ہے۔ مٹی کا کٹاؤ ملک میں ایک عام رجحان بن چکا ہے جو زمین میں نیوٹرینٹس میں کمی کا باعث بنتا ہے، اور مٹی کے کٹاؤ کو کم کرنے یا مٹی میں موجود نیوٹرینٹس کو بحال کرنے کے لیے کوئی بھی میکانزم یا کوششیں نہیں ہو رہی۔ کسانوں کو درپیش ایک اور مسئلہ جو اس شعبے میں ترقی کی راہ میں رکاوٹ بنتا ہے وہ سیلابی آبپاشی کے طریقوں سے ہونے والا پانی کا ضیاع ہے، جس سے تقریباً 50 سے 60% پانی ضائع ہوتا ہے۔ اس سے محدود آبی وسائل کے بہتر استعمال کے لیے آبپاشی کی نئی سہولیات کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بہت سے دوسرے مسائل بھی ہیں، جس میں زمینوں کا کم رقبے کا ہونا، محدود قرضے کی دستیابی، نئی کاشتکاری ٹیکنالوجی کے موافقت کا فقدان، حالیہ بارشوں پر مبنی سیلاب جس کی وجہ سے زمین اور فصلوں کو نقصان ہوا، پانی کا جمنا، کھارا پن اور آخر میں ترقی کی کمی اور دیہی علاقوں میں بنیادی ڈھانچے کی خستہ حالی۔ زراعت کا شعبہ کسی بھی قوم کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے، اور اس طرح کے مسائل زرعی پالیسی میں اصلاحات کا مطالبہ کرتے ہیں جس میں ان مسائل کو حل کیا جائے، اور اس سے بھی اہم بات یہ ہے کہ جاگیرداری کا خاتمہ کیا جائے تاکہ غریب کسانوں کو زمینیں الاٹ کی جائیں۔ اس سے یقیناً فصل کی پیداوار میں اضافہ ہوگا۔ اس شعبے میں ترقی کی بہت زیادہ صلاحیت ہے، اور اس لیے اس کی مناسب وسعت کے لیے بڑی سرمایہ کاری اور توجہ دینے کی ضرورت ہے۔